بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا مذاکرہ انتہائی اہم مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ یہ تبلیغی 6 صفات کیا ہیں اور ان کا پس منظر کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کے فتنے برپا ہوتے ہیں۔ کوئی دعوت و تبلیغ کے متعلق باتیں کرتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کو بدنام کرنے کے لیے دین اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے، اور کوئی اس تبلیغی جماعت کو، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، اس کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے۔ اور آج کا مسلمان بھی اور آج کا غیر مسلم بھی طرح طرح کی باتیں دین اسلام پر بناتا ہے۔ اب یہ تبلیغی 6 صفات کا پس منظر کہاں ہے، یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی اور ان کو کیوں اسٹارٹ کیا گیا؟ تبلیغی جماعت کے 6 صفات کا پس منظر یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد مولانا الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی نے 1926 میں رکھی، جس کو تقریباً 100 سال مکمل ہو چکے، جس کا مقصد مسلمانوں میں دینی بیداری، عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنا تھا۔ اس تحریک میں 6 صفات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے اخذ کی گئی باتیں ہیں۔ اصل پس منظر یہ ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کے دین سے دور ہونے اور غیر اسلامی روایات میں ملوث ہونے کے باعث مولانا الیاس نے ایک ایسی تحریک کی ضرورت محسوس کی جو عام مسلمانوں کو دین کی طرف واپس لا سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 6 بنیادی صفات کو ترتیب دیا، جو ہر مسلمان کی زندگی میں عملی طور پر شامل ہونی چاہیے۔ اب اس کی بنیاد جو ہے، اس میں پہلی صفت جو ہے، جس کو پہلا نمبر کہتے ہیں، آج اس کو آپ دیکھیں کہ یہ پہلا نمبر کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایمان اور یقین کی تبدیلی ہے اور طریقوں کی تبدیلی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا پر آئے، وہ ایک مشن لے کر آئے۔ ان کا ایک ہی مشن تھا، لا الہ الا اللہ۔ اس ساری کی ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے، اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان کی محنت کی یہ بنیاد تھی۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عام ہو جائیں۔ سنت سے ہٹی ہوئی زندگی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور اس میں جو دوسرا تھا نمبر، وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ ہر مسلمان نماز کی پابندی کرنے والا بن جائے، ہر حال میں نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنت، مستحب کے ساتھ خود بھی ادا کرنے والا بن جائے، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والا بن جائے۔ اب ان 2 نمبروں کے اندر ایسی کون سی بات ہے، ایسی کون سی چیز ہے جس کے اوپر مسلمان بھی اعتراض کر رہا ہے؟ اب تیسری چیز جو ہے وہ علم و ذکر ہے۔ علم، وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ علم جس سے حلال حرام کی تمیز ہو، وہ علم جس سے بڑوں کے حقوق پہچانے جائیں، وہ علم جس سے عاجزی اور انکساری پیدا ہو، اللہ کی پہچان والا علم، اللہ کی معرفت والا علم حاصل ہو جائے، اور اس کی جستجو پیدا ہو جائے۔ الحمدللہ کتنے ہی لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو عالم بھی بنا دیا، ان کو حافظ بھی بنا دیا، ان کو قاری بھی بنا دیا۔ تو میرے بھائیو، اس کے ساتھ جو ہے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی یاد، اللہ کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں۔ مسلمان جیسے جاہل نہیں ہو سکتا، ایسے مسلمان غافل بھی نہیں ہو سکتا۔
ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا 3 تسبیحات ہیں، مسنون 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، جو ان کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مختص ہے۔ اب چوتھا نمبر جو ہے یہ اکرام مسلم کا ہے، مسلمانوں کی عزت اور اکرام اور حسن اخلاق اور ان کے حقوق کی ادائیگی۔ حقوق العباد کا مسلمان پابند ہو جائے، مسلمان کی عملی زندگی کو دیکھ کر غیر مسلم متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ آج مسلمان کی اپنی زندگی سے دین نکلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلموں کا بھی اسلام میں داخلہ بند ہو گیا ہے۔ اب آپ چوتھے نمبر کا پس منظر دیکھیں، اور آج مسلمان بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے کہ یہ 6 نمبر والی جماعت ہے اور یہ ایسا کرتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں۔ اگرچہ ساری کی ساری جماعتیں قابل اصلاح ہیں، غلطیاں ساری کی ساری جماعت سے بھی ہوتی ہیں، ہر مسلمان سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی، یہ شیطان کا دعویٰ ہے۔ اب غلطی ہونے کے بعد اس پر ندامت کرنا اور اس پر استغفار کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان ہے، اور اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ غلطیاں قیامت تک ہر انسان سے، ہر مسلمان سے ہوتی رہیں گی۔ جو غلطیوں کے اوپر ندامت کرے گا، استغفار کرے گا، اب یہ کامل مسلمان بنے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے تصحیح نیت ہے، اخلاص نیت بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمان ہر عمل سے، ہر نیک عمل سے وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، ہر نیک عمل سے وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے، ہر عمل اس سے وہ اجر نہ چاہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر یہی اعلان کیا، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، ہم آپ سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، ہم سب کے سب اجر کے مطلوب ہیں، لیکن اللہ پاک سے، رب العالمین سے ہم اجر چاہیں گے۔ ہر عمل، ہر نیک عمل، دعوت دے رہے ہیں، نماز میں لگے ہوئے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مسلمانوں کا اکرام کر رہے ہیں، اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، کسی کے کام آ رہے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ لگے ہوئے کام کر رہے ہیں، دیہڑی لگا کر اپنے بچوں کے لیے رزق پیدا کر رہے ہیں، اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو، کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ساری دنیا کا بھی بادشاہ بن جائے اور اللہ راضی نہ ہو، نقصان کا سودا ہے۔ فقر و فاقہ والی زندگی گزار لی اور اللہ کو راضی کر لیا، میرے بھائیو یہ تو بڑا ہی نفع کا سودا ہے۔ اور چھٹا نمبر جو ہے یہ تو دعوت و تبلیغ کا ہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچانا، خود دین کو سیکھنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ جو ہے دعوت و تبلیغ ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ یہ آج ہمارے 6 نمبروں کا پس منظر مختصر سی بات کے اندر میں نے آپ حضرات کے ساتھ مذاکرہ کیا۔ خود بھی ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور دوسروں تک ان کو پہنچائیں۔ اس کی ترتیب ہے۔ میں بھی ایسے ہی اعتراض کرتا تھا جب اللہ پاک نے مجھے دین کی محنت کے لیے قبول کیا، جب میں نے جا کر اس کام کو دیکھا، اس کے ساتھ وقت لگایا، اللہ پاک نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور یہ اعتراضات والی باتیں اللہ نے ذہن سے نکال دی۔ اللہ پاک نے رہنمائی فرمائی، امت کے عیبوں پر پردے ڈالے جائیں، اپنے بیانات کے اندر بھی، دین کی دعوت کے اندر بھی، اور جو ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی امت کی کمزوریاں بیان نہ کی جائیں۔ کمزور امت ہے، فضائل بیان کر کے، لوگوں کی منتیں خوش آمدیں کر کے ان کو اللہ سے جوڑیں۔ رمضان الکریم چل رہا ہے، رمضان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے، اس میں لوگوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ فرمایا جس کے رات کے اعمال کمزور ہوں گے تو وہ جو ہے اس کی بات بھی کمزور ہوگی، اس کی بات لوگوں کے دل تک نہیں پہنچے گی۔ اس سے مقصود جو ہے یہ ہے کہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیو اس کے لیے ترتیب ہے،
اللہ کے راستے میں نکل کر اس دین کی محنت کو سیکھنا، اس دین کی محنت کو مقصد بنانا، اس کے لیے جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگانا، یہ کام ہمارے مردوں کا بھی ہے، یہ کام مسلمان عورتوں کا بھی ہے کہ عورتیں بھی 3 سے روزے لگائیں، اس کے بعد 15 یوم ہیں، اس کے بعد ان کے 40 یوم ہیں، اب اس کے بعد ملکوں کا سفر ہے۔ اب مرد حضرات 4 مہینے لگائیں گے، علماء کرام 1 سال لگائیں گے، اس کے بعد سالانہ چلہ 2 سال تک لگاتے رہیں گے۔ اب یہ 65 سال کی عمر تک یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں تک اللہ پاک ان کو پہنچائیں گے۔ یہ دنیا کے کسی کونے پر بھی جانا چاہیں، اب ان کے لیے اللہ پاک نے راستے کھول دیے ہیں، اب یہ ساری دنیا پر جا سکتے ہیں۔ میں علماء کرام سے بھی عرض کرتا ہوں، علماء کرام کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، علماء کا خادم ہوں میں، اور میرا علماء سے ایک تعلق ہے۔ اللہ پاک نے بڑے بڑے علماء کی زیارت کرائی۔ مفتی نظام الدین شمزئی رحمہ اللہ تعالی نے اپنا دست شفقت اس آخر کے سر پہ رکھا۔ اللہ پاک نے حکیم اختر صاحب جیسے، اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ پاک نے حکیم اختر صاحب جیسے بزرگ شخصیت کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک نے ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب جو ہے کتنے بڑے شیخ ہیں، اللہ پاک نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ مفتی حسن جان صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اللہ پاک نے ان کا دست شفقت بھی میرے سر پہ اللہ پاک نے سجایا۔ میں آج بھی ان حضرات کی خدمت کو، ان حضرات کی جوتیاں اٹھانے کو میں سعادت سمجھتا ہوں۔ 1 سال تک اللہ پاک نے مولانا غلام نبی شاہ صاحب، بڑی اللہ والی شخصیت تھی، اللہ پاک نے ان کی جوتیاں اٹھانے کا موقع دیا۔ اللہ پاک نے ایسے ایسے علماء کرام کی اللہ پاک نے زیارتیں کروائی، ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ مولانا نذر الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیمار ہیں، اللہ پاک نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ مولانا جمشید صاحب بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم دین تھے، اللہ پاک نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک نے بڑے بڑے علماء کرام کی خدمت کا موقع دیا۔ میں علماء کا خادم ہوں، علماء سے عرض ہے، علماء سے گزارش ہے، میں نے علماء کے لیے ان علماء کے نام لیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو تسلی ہو گئی ہوگی کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں پکی باتیں کر رہا ہوں، کچی باتیں نہیں کر رہا۔ اللہ پاک تمام علماء کرام کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری باتوں کو سنتے ہیں، ان کے اندر کوئی غلطی آتی ہے وہ اس کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، علماء کے لیے سال ہے، سال سے پہلے علماء کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور عام آدمی کے لیے 4 مہینے ہیں۔ اور میرے بھائیو اس کے بعد کی ترتیب یہ اللہ پاک ساری کی ساری سمجھائیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔